السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پر اپنے نوجوان وکلاء کی رہنمائی کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے 20 سالہ وکالت کے تجربہ میں یہ بات محسوس کی کہ ہمارے ملک کے نوجوان وکلاء کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے اور ان میں سے اکثر نوجوان وکالت کی آخری معراج تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی یہ پروگرام بنایا کہ میں ان کی اس کاوش میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالوں گا۔ آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے قبل کرمنل ٹرائل کے حوالے سے FIR پر میں نے اپنا پہلا پروگرام ریکارڈ کروایا۔ آج دوسرا پروگرام اس کرمنل ٹرائل کے حوالے سے ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرمنل ٹرائل کا ایک بہت امپارٹنٹ اسپیکٹ شناخت پریڈ کے متعلق ہے، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی وقوعہ کے اندر مدعی یا گواہان ملزمان کو پہلے سے نہیں جانتے، وہ ان کے لیے سٹرینجر ہیں، تو FIR ہمیشہ ایسے کیسز میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کروائی جاتی ہے۔ صرف ان کے حلیے یا باقی دیگر معلومات جو ان کو ملزمان کے دیکھنے کے بعد حاصل تھیں، ان کو FIR میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب پولیس اس کیس میں دوران تفتیش کچھ مخصوص لوگوں کو جن پر پولیس کو شک ہوتا ہے کہ وہ اس وقوعہ میں ملوث تھے، ان کو گرفتار کرتی ہے، تو اس کی گرفتاری کے لیے قانون نے ایک مخصوص پروسیجر مقرر کیا ہے اور اس پروسیجر کو شناخت پریڈ کہتے ہیں۔ شناخت پریڈ کو پہلے تو آرٹیکل 22 قانون شہادت میں ڈسکس کیا گیا، اور شناخت پریڈ کیسے ہوگی، اس کو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز اور پولیس رولز 1934 کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی، اس کا پروسیجر بیان کر دیا گیا، اور آخر میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی لینڈ مارک ججمنٹ PLD 2019 سپریم کورٹ 488 PLD 2019 سپریم کورٹ 488 میں شناخت پریڈ کے متعلق تمام اصول و ضوابط وضع کر دیے اور پوری تفصیل سے اس کے ہر پہلو کا احاطہ کر دیا۔ میں آج ان جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شناخت پریڈ ہمیشہ ملزم یا ملزمان کی گرفتاری کے بعد دوران تفتیش ہوتی ہے۔ تفتیشی افسر خود شناخت پریڈ نہیں کر سکتا اور نہ ہی شناخت پریڈ تھانے میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شناخت پریڈ کے لیے جو بیسک پرنسپل ہے کہ گرفتار ہونے کے بعد اسے جلد از جلد شناخت پریڈ کروانی چاہیے۔ اسی طرح جس ملزم کو پولیس نے شناخت پریڈ کروانی ہے اس کے لیے بھی مینڈیٹری ہے کہ اس ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ جو علاقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کے حکم سے فوری طور پر جیل کے اندر جو ہے بند کروا دیا جاتا ہے، اور شناخت پریڈ ہمیشہ جو علاقہ مجسٹریٹ یا جوڈیشل مجسٹریٹ ہوگا اس کی نگرانی میں ہوگی اور جیل کے اندر ہوگی۔ اب اس کا جو پروسیجر ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر ملزمان ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہر ملزم کی شناخت پریڈ الگ کروائی جائے گی۔ جوائنٹ شناخت پریڈ 2 یا 2 سے زیادہ ملزمان کی نہیں کروائی جائے گی، اور اگر جوڈیشل مجسٹریٹ نے 2 ملزمان کی جوائنٹ شناخت پریڈ کروا دی تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی لینڈ مارک ججمنٹس میں اس کو غیر قانونی قرار دیا۔ وہ ججمنٹ ہیں 2018 SCMR 577، 2017 SCMR 1189، 2017 SCMR 1546 شامل ہیں۔ اسی طرح اب جب جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب اس ملزم کی شناخت پریڈ شروع کریں گے تو اس کے لیے ایک نام کی جو ہے فارمیشن ہوگی، یعنی ایک ملزم ہوگا، 9 ڈمیز ہوں گے۔ ڈمیز کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہوں، یعنی حوالاتی ہوں۔ ان ڈمیز کا جو مشابہت ہے وہ کافی حد تک ملزم سے ملتی ہو۔ اس ڈمیز کا قد، اس کا رنگت، اس کی عمر، اس کا وزن اور سائز اپراکسیمیٹلی ملزم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ملزم کی داڑھی ہے تو ڈمیز بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی داڑھی ہو، تاکہ
ملزم کو یہ حق مل سکے کہیں اس کو بے گناہ ملوث نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح علاقہ مجسٹریٹ کے لیے بھی مینڈیٹری ہے کہ وہ ان ڈمیز کا نام، ولدیت، اس کی رہائش کی مکمل معلومات اپنی رپورٹ میں درج کرے گا، اور جب ملزمان ایک سے زیادہ ہوں گی، جب پہلے ملزم کی شناخت پریڈ شروع ہوگی تو اس میں بھی ملزم کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کس ترتیب سے ان 10 جو ہیں ڈمیز، 9 ڈمیز کے درمیان بیٹھے گا۔ اس میں ملزم کی رائے کا احترام کیا جائے گا، اور جب گواہان اگر زیادہ ہیں، پہلے گواہان نے شناخت پریڈ کر لی تو اس کو ایسی جگہ پہ بھیجا جائے گا تاکہ جو دوسرا گواہ ہے اس سے ملاقات اس کی نہ ہو سکے۔ اسی طرح شناخت پریڈ سے پہلے دوسرے گواہ کو بھی ایسی جگہ پر بٹھایا جائے گا جہاں پہ اس کو اس شناخت پریڈ ہونے والی تمام کارروائی کا علم نہ ہو سکے۔ اس کا جو اگلا بیسک پرنسپل ہے شناخت پریڈ کا، کوئی پولیس آفیسر موقع پر موجود نہ ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ مینڈیٹری ہے، یہ ساری شناخت پریڈ کی کارروائی جو ہے علاقہ مجسٹریٹ اپنی نگرانی میں کرے گا۔ اب گواہان کے لیے بھی ضروری ہے وہ نہ صرف اس شناخت پریڈ کے اندر ملزم کو شناخت کریں گے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ دوران وقوع ان ملزمان نے جو رول ادا کیا وہ بھی اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ اپنی شناخت پریڈ کے اندر اس رول کو بھی بیان کرے گا، اور اگر گواہ نے شناخت پریڈ کے اندر ملزم کو شناخت کو کر لیا لیکن وقوع میں اس کا جو رول ہے وہ بیان نہ کیا تو اس کا جو لیگل ویلیو ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے گی۔ اور یہ بات ڈسکس کی آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ایک اور لینڈ مارک ججمنٹ 2017 SCMR 1546، اسی طرح دوسری ججمنٹ ہے 2017 SCMR 135 میں اس نقطے کی وضاحت کی۔ پھر نیکسٹ جو اصول وضع کیا گیا کہ علاقہ مجسٹریٹ اس شناخت پریڈ کے اندر ایک انتہائی سازگار ماحول فریقین کو پرووائڈ کرے گا، اور اس کا جو اگلا اصول بیان کیا گیا کہ اس دوران اگر ملزم کوئی اعتراض کرتا ہے تو علاقہ مجسٹریٹ اپنی رپورٹ میں اس کی تفصیل سے وضاحت لکھے گا۔ اسی طرح علاقہ مجسٹریٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ اپنی رپورٹ میں وہ عرصہ جو ملزم نے گرفتار ہونے کے بعد تھانے میں گزارا، وہ عرصہ جو اس نے شناخت پریڈ سے پہلے جیل کے اندر گزارا، اس کی تفصیل بیان کرے گا۔ اور یہ بھی بہت مینڈیٹری کہا گیا، اگر گواہ اصل ملزم کی بجائے کسی ڈمیز پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے، شناخت کرتا ہے، تو اس ڈمی کی بھی وہ شناخت پریڈ کے دوران جو علاقہ مجسٹریٹ ہے وہ اپنی رپورٹ میں اس کا اندراج کرے گا۔ علاقہ مجسٹریٹ شناخت پریڈ کے بعد خود رپورٹ تیار کر کے اس کو اپنے متعلقہ فارم میں درج کرے گا، اور درج کرنے کے بعد جتنے اعتراضات ہیں وہ ساری باتیں اپنی رپورٹ میں درج کرے گا۔ اس کی چند ایکسیپشنز بھی ہیں، وہ ایکسیپشنز یہ ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے شناخت پریڈ صرف اس کیس میں ہوگی جس میں ملزمان یا گواہان ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، اور اس سے بھی امپارٹنٹ کہ ٹرائل کے دوران ٹرائل کورٹ میں بھی ملزمان اور گواہان کی شناخت پریڈ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کو بھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک اور لینڈ مارک ججمنٹ 2017 SCMR 135 میں قرار دیا کہ جو شناخت پریڈ ٹرائل کے دوران ٹرائل کورٹ میں ہوگی اس کی بھی کوئی لیگل ویلیو نہ ہو۔ آخری بات کہ یہ جو شناخت پریڈ ہے ساری کارروائی قانون کے مطابق ہو بھی جائے تو قانون کی نظر میں اس کی لیگل ویلیو کیا ہوگی؟ کیا صرف محض شناخت پریڈ کی بنیاد پر ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شناخت پریڈ یا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ صرف کوآپریٹو پیس آف ایویڈنس ہے۔ محض صرف شناخت پریڈ کی بنیاد پہ کورٹ کسی ملزم کو سزا نہیں دے سکتی، اس کے لیے دیگر تمام حوالے بھی ہر لحاظ سے پروسیکیوشن کو دیگر عوامل سے بھی اپنا کیس ثابت کرنا پڑے گا۔ آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔